بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی سین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، دوسری دفعہ یہ زلزلہ آیا ہے۔ پہلی دفعہ 2005 میں اکتوبر کے مہینے میں زلزلہ آیا ہے، اور اس نے پاکستان کی جو ایک تاریخ میں تباہی ہے وہ اس قسم کی تباہی کی ہے۔ آپ نے دیکھا کیا کہتے ہیں، کراچی سے لے کے سیاچن گلیشیئر تک اور کشمیر تک ایک بار پوری زمین کو ہلا کے رکھ دیا، لوگوں کے گھر بربادی، ہر چیز آپ نے دیکھی۔ آج رات پھر ایک زلزلہ آیا جس نے پاکستان میں تباہی تو نہیں کی، تباہی سے بچ گیا پاکستان، مگر لوگوں کے دلوں کو ایک بار ہلا کے رکھ دیا، جھنجھوڑا، اور لوگ سڑکوں پر اللہ کا ورد کرتے ہوئے نکل آئے۔ اور کیا کہتے ہیں، جو اموات ہوئی ہیں وہ تقریباً 9 کے قریب ہوئی ہیں، اس میں 160 لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، کچھ گھر بھی گر رہے ہیں، لیکن وہ پاکستان کا جو KPK کا علاقہ ہے وہاں پر ہوا ہے زیادہ جو نقصان ہوا ہے۔ باقی پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ اس زلزلے کی شدت سے بچی ہے۔ زلزلے کی شدت 6.8 تھی۔ ایک اندازے کے مطابق جو 2005 میں زلزلہ آیا ہے اس کی شدت جو تھی وہ تقریباً 7.8 7.9 تھی، مگر یہ جو تھی یہ اس سے کم تھی، اس وجہ سے پاکستان میں زیادہ تباہی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اور جو کیا کہتے ہیں 7 اکراس دی بارڈر کنٹریز ہیں ان میں بھی زلزلہ بہت شدت سے آیا ہے۔ مطلب کہ آپ کو بتا دوں، چائنا میں، افغانستان میں، انڈیا میں جو 7 کنٹریز ہیں ان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ جب حکمران کس قسم کے ظالم قسم کے ایک ریاست کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، تو پھر جب عدل نہ نظر آئے، جب انصاف نہ نظر آئے، جب لوگوں کو جوتوں کے نیچے روندا جائے، جب ان کے حقوق، جب انسانیت کی تذلیل کی جائے، جب بے گناہ کے اوپر ظلم کیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اس قسم کے زلزلے آتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو جانوروں، چرندوں، پرندوں کا کیا کہتے ہیں نا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی کیا کہتے ہیں زمین پہ بارش ہی نہ برسائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جانور ہیں انہوں نے بھی کیا کہتے ہیں پانی پینا ہوتا ہے، ان کی بھی جو کیا کہتے ہیں ضرورت ہے، ورنہ جس قسم کے ہمارے کیا کہتے ہیں اعمال ہیں، جس قسم کے ہمارے کیا کہتے ہیں انصاف ہم کرتے ہیں، اس قسم کے پھر زلزلے ہی آنے ہیں اور سیلاب ہی آنے ہیں۔ ایک چیز دوسرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک جگہ پر کھڑے تھے تو زمین اسی طرح زلزلہ آیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس زمین کے اوپر پاؤں مارا، زور سے مارا، اور کہا کہ اے زمین تو کیوں ہل رہی ہے، کیا تیرے اوپر عمر انصاف نہیں کرتا ہے؟ تو یہ کیا کہتے ہیں وہ صحابہ اکرام تھے جن کا ایمان بہت مضبوط تھا اور انصاف کے کیا کہتے ہیں علمدار تھے۔ آج کے جو حکمران ہیں انہوں نے لوگوں کی پگڑیاں اچھال کے رکھی ہوئی ہیں، لوگوں کی عزتوں کے اوپر چادر اور چار دیواری کا تقدس تک پامال کیا ہوا ہے۔ لوگوں کو کس قسم کی مطلب ریلیف مل رہی ہے، انصاف مل رہا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انصاف کے نام پہ ٹھڈے رسید کیے جا رہے ہیں اور تھپڑ رسید کیے جا رہے ہیں، اور جو حکمران ہے، حاکم وقت ہے، اس کی وجہ سے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے پاکستان کے اندر کہ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ لوگ آٹے کے لیے در بدر پھر رہے ہیں، لوگ آٹے کی لائنوں میں لگ کے بے ہوش ہو رہے ہیں، ایون کہ 4 اموات بھی ہو چکی ہیں۔ تو یہ جب چیزیں ہوں گی تو پاکستان میں زلزلے ہی آئیں گے، سیلاب ہی آئیں گے اور طوفان ہی آئیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایک چیز دوسرا بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک کیس تھا CCPO لاہور جو غلام محمود ڈوگر صاحب کا، ان کا کیس لگا ہوا تھا ان کی تبادلے کے حوالے سے یا ان کے چارج کے حوالے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی عدالت میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو وہاں پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس سامنے آئے ہیں۔ وہ کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے، اور آئینی ادارے کے اوپر عدلیہ کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ حملے کس طریقے سے کیے جا رہے ہیں
کہ آڈیو ویڈیوز کا کوئی سین چلا کے آڈیوز کو ریلیز کیا جا رہا ہے، ججز کے آئیڈیز ہیں، اور سپریم کورٹ کو ڈائریکٹلی کیا کہتے ہیں اس میں انوالو کر کے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ آئینی ادارہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور ہمیں آئینی ادارے کا تحفظ کرنا آتا ہے، تو ہم تحفظ کرتے رہیں گے۔ ہماری جو باتیں ہیں، ہمارے جو بیانات ہیں، ان کو کئی دفعہ غلط رخ لے لیا جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ ہم نے ایک دفعہ کہا تھا اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر یا ریمارکس کے اندر کہ کیا کہتے ہیں 1988 کے اندر ایک ایماندار وزیر اعظم تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ باقی سارے ایماندار نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو غلط بنیاد بنا کر غلط ریمارکس ہمارے آگے پریزنٹ کیے جاتے ہیں، غلط قسم کی چیزیں کر کے، حالانکہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ اس قسم کا ہمارا کوئی سینس تھا۔ مگر یہ لوگ جو ہیں یہ عدلیہ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ شفاف انتخابات نہ ہوئے، اس میں اگر بدنیتی دکھائی گئی تو پھر عدالت مداخلت کرے گی۔ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی گئی تو عدالت مداخلت کرے گی۔ یہ جو آڈیوز ہیں یہ فرضی ہیں، اور ان کا کیا کہتے ہیں کوئی بھی ان کی وقت نہیں ہے، اور اس سے کسی جج کو کوئی مطلب کہ کیا کہتے ہیں پرابلم نہیں ہو سکتی، نہ عدلیہ کی تحریم، عدلیہ کی جو عزت تکریم ہے اور توقیر ہے، اس میں کوئی کیا کہتے ہیں کمی آنے والی ہے۔ یہ صرف ایک بدنیتی کے اوپر پراپوگنڈا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اسی کے ساتھ میں اٹیچ کر لوں کہ اعتزاز احسن صاحب جو سینئر سپریم کورٹ کے لائر ہیں، انہوں نے کیا کہتے ہیں ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے لیے جو آڈیو اور ویڈیو کا جو عمل شروع ہے وہ ایک ہی شخص کر رہا ہے، اور انہوں نے اس کا نام بھی لیا ہے، اور ایک ہی پارٹی ہے جو کر رہی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ صدر جو ہے ان کی بھی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، یعنی کہ پریزیڈنٹ ہاؤس بھی سیو نہیں ہے اس ٹائم۔ سپریم کورٹ کے ججز کی یہ ٹیپ کر کون رہا ہے، اس کی نشاندہی کی جائے اور بتایا جائے کہ کون سے عناصر ہیں جو پاکستان میں اس طرح کی کاروائیاں ڈال رہے ہیں، ایک چیز۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ماضی میں ایسے ہوا ہے کہ اگر آڈیوز لیک کی گئی ہیں تو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں، تو اس قسم کی جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ الیکشن جو ہے انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق 90 دن کے اندر ہونے ہیں۔ 30 اپریل کو کیا کہتے ہیں الیکشن کی ڈیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے دی گئی ہے، ان کے آرڈر کے مطابق ہر حالت میں ہوں گے، اور ان کے آرڈر کو کیا کہتے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح کے پی کے میں جو ڈیٹ دی گئی ہے اسی کے مطابق الیکشن ہونے ہیں، اور الیکشن سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک اور بڑی خبر شیئر کر دیتا ہوں۔ توشہ خانہ کے حوالے سے ایک درخواست دائر تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس کے اوپر جو آج درخواست تھی اس کو نپٹا دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا انہوں نے کہا ہے کہ تمام جو توشہ خانہ کا ریکارڈ ہے اس کو ہمارے سامنے لایا جائے، تمام بیرون ممالک سے جتنے بھی تحائف ملے جاتے ہیں اس ریکارڈ کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ قانون کے مطابق کوئی بندہ بھی فری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تحفہ نہیں لے سکتا ہے، ایک اس کی کاسٹ ہے، ایک قیمت ہے، وہ ادا کرنی پڑتی ہے قانون کے مطابق، اور اگر کسی نے اس طرح کے لیے ہیں تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جو بھی فری تحفے لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس نے ابھی تک پیمنٹ ادا نہیں کی، اور قانون کے مطابق اس نے پیمنٹ کیا کہتے ہیں ادا نہیں کی، اور قانون کے مطابق تحفہ بھی نہیں لیا، تو اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، قانون ایکشن میں آئے گا۔ توشہ خانہ کی درخواست کو انہوں نے نپٹا دیا ہے۔ اس کے اوپر اظہر صدیق صاحب جو ایڈوکیٹ تھے جو اس درخواست کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کیا کہتے ہیں کہا کہ فری تحفے جنہوں نے لیے ہیں ان کے خلاف کیا کہتے ہیں قانون حرکت میں آئے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ 26 تاریخ کیا کہتے ہیں رمضان میں جلسے کی اجازت دی گئی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے انتظامیہ کو ڈائریکشن دی ہے، پولیس کو، آئی جی کو اور انتظامیہ کو، کہ 26 مئی کو جلسہ کرنا ہے، 26 مارچ کو جلسہ کرنا ہے، اور مینار پاکستان کا جو روٹ ہے، مینار پاکستان کی جو کیا کہتے ہیں جگہ ہے وہ مختص کر دی گئی ہے، اور تمام جو قانونی اور آئینی کیا کہتے ہیں طریقہ کار ہیں ان کے مطابق
پی ٹی آئی کو اجازت بھی دی جائے، اور اس کے علاوہ جو ان کو چیزیں چاہیے وہ بھی انتظامیہ پرووائڈ کرے۔ ایک چیز، دوسرا، کارکنان اگر اشتعال انگیزی کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، قانون سے ہٹ کے کوئی بھی کام نہ کیا جائے۔ پاکستان میں سیاسی دنگل جاری ہے، پاکستان کی سیاست جو ہے وہ دن بدن کیا کہتے ہیں کروٹ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح صدر پاکستان جو ہیں انہوں نے بھی ایک مشترکہ اجلاس جو ہے پارلیمنٹ کا وہ طلب کیا ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے کس لیے طلب کیا ہے کہ جو الیکشن کا معاملہ ہے جو پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ ڈنڈا دے کے بیٹھا ہوا ہے، حکومت کو اپنی شرائط پہ شرائط رکھی جا رہا ہے، اور حکومت جو ہے وہ گھٹنے ٹیک کے بیٹھی ہوئی ہے، سر نگوں کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کی شرائط مانی جا رہی ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جو ان کا ڈیڈ لاک ہے آئی ایم ایف کا وہ ابھی تک برقرار ہے، ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے، اور کسی قسم کی امید بھی نہیں نظر آ رہی کوئی معاہدہ ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔